تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب احترام طلباء و احباب اور حاضرین فرش رضا، نوجوانان علی اکبر و غلامان غازی عباس، یہ اس عشر مجالس کی 8ویں تقریر ہے جو آپ حضرات سماعت فرمانے جا رہے ہیں. مسلسل ایک عنوان، ایک موضوع کے تحت کوشش یہ کی گئی ہے کہ پیغام اور ایک تاریخ کا مسلسل ایک چیپٹر قدیم سے کربلا تک آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جائے اور پہنچایا جائے. بہرحال جس نظام اور جس عنوان کے تحت ہم نے شروع کیا تھا تو اس سے ایک دن پہلے یہ سلسلہ چل رہا ہے. پوری دنیا میں 8 تاریخ یعنی 8 محرم جناب عباس سے منسوب ہے، مگر آپ کے اس امام بارگاہ میں سزا خانے میں قدیمی روایات کے اعتبار سے 7 محرم جناب عباس سے منسوب ہے. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جناب عباس کے حوالے سے، مگر میں باب فضائل میں ایک جملہ کہوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آپ کی فکر کا دائر کتنی بلندی پر پرواز کر رہا ہے. جب چھیڑا ہے تو اسے پھر برداشت بھی کرنی چاہیے. آج کی تاریخ اس سے منسوب ہے کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد علی نے آئینہ دیکھنا بند کر دیا. میرا لفظ وزنی تھا، آپ کی داد کرنا. جو اپنے بازوؤں کو عباس کے بازوؤں کا صدقہ سمجھتے ہیں، آج کی تاریخ اس سے منسوب ہے کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد اب علی نے آئینہ دیکھنا بند کر دیا. آپ روز آئینہ دیکھتے ہیں نا؟ آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے دیکھتے نا تاکہ دیکھیں کہ میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے. عباس کے پیدا ہونے کے بعد علی کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کسی نے کہا تھا مجھے یہ ڈر ہے عقیدے جدا نہ ہو جائے، خطائے اہل سوا کی سوا نہ ہو جائے. علی کی بہت تصویر ہے عباس جری، کہیں نصیریوں کے 2 خدا نہ ہو جائے. اب میں وہ تو فضائل نہیں پڑھوں گا جو آپ سنتے ہیں، جو کہ کچھ بھی پڑھ دیا جائے. یہ تو ہم نے سنا ہے، تو پھر آج طے کر کے بیٹھ جائیے کہ آج وہ سننا ہے جو نہیں سنا ہے. فضائل کی کمی نہیں ہے، ہماری عقیدت اور معرفت کی کمی ہے. چونکہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تو زیادہ ہو گیا، یہ کم ہو گیا. ہم تو زیادہ ہی پڑھنے کے عادی ہیں، آپ کم سننے کے عادی ہیں. آج کی تاریخ اس سے منسوب ہے، اس سے منسوب ہے، اس سے منسوب ہے، اس سے منسوب ہے کہ دنیا میں جس کا جھولا فرشتے آ کر جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جا کے ہلائے اسے جس کا جھولا فرشتے آ کے جھلا رہے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. اور جس کا جھولا حسین جھلانے جائے نہیں. ابھی کیفیت اس کیفیت پہ نہیں آئی. میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ سننا چاہتے ہیں. جو فضائل سننا چاہتے ہیں وہ اپنے کلیجے کو چیریں اور پھر دیکھیں کہ عباس کی ولایت اور عباس کی فضیلت کہاں تک پہنچتی ہے. سنیے، جس کے بچوں کا لباس سی کے فرشتے لائیں اسے زہرا کہتے ہیں، اور جس کا کرتا زہرا سی کے جائے اسے عباس کہتے ہیں. جناب عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین.
قبلہ موجود ہے، باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ. کمال ہے ان باپ بیٹوں کی نسبت میں. باپ کو دیکھو تو وہ باب مدینہ العلم، بیٹوں کو دیکھو تو وہ باب الحسین. مطلب سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ جسے محمد تک جانا ہے اسے علی تک آنا پڑے گا، جسے حسین تک جانا ہے اسے عباس تک آنا. اہتمام ولادت عباس. اللہ سوچ نہیں سکتے. جانتے ہیں علی کسے کہتے ہیں؟ علی کسے کہتے ہیں؟ جس پر خدا اپنی مرضیاں قربان کر دے. علی نے زندگی میں کچھ مانگا ہی نہیں، بغیر مانگے ملا نا. علی نے کہا تھا مجھے کعبے میں پیدا کر. علی کو اگر اللہ کعبے میں نہ پیدا کرتا تو علی کا کچھ نہ بگڑتا، مگر کعبہ لائے کہ سجدہ نہ ہوتا. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ وہ ایک مولانا ہے، مولوی صاحب ایک مولانا ہے وہ لاہور کے، ان کی ایک کلپ آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شعر ہی غلط ہے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی، یہ شعر کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ بھئی یہی تو شعر حقیقت ہے. جب علی آ گئے تب زندگی آ گئی. یقین نہیں آتا کعبے سے جا کے دیکھ لے، جب تک کعبے میں علی نہیں آئے سجدہ نہیں ہوا. جب کعبے کی زندگی بغیر علی کے نہیں ہے، مومن کی زندگی بغیر علی کے کیسے ہو سکتی ہے؟ علی نے کہا مجھے کعبے میں پیدا کر. نہیں. علی نے کہا کہ منزل رستے رسالت پہ آگے بولنا ہے. نہیں. علی نے کہا مجھے توریت اور زبور انجیل سنانا ہے. نہیں. علی نے کہا کہ مجھے حسنین جیسے بچے دے دے. نہیں. علی نے کہا ہے کہ مجھے رسول جیسا بھائی دے دے. کہا نہیں. علی نے کہا ہے کہ مجھے فاطمہ جیسی زوجہ دے دے. نہیں. اللہ دیتا رہا، علی لیتا رہا. اللہ دیتا رہا، علی لیتا رہا. اللہ دیتا رہا، علی دیتا رہا، لیتا رہا. یہاں تک کہ شب ہجرت اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی. علی نے نہیں مانگی، علی نے نہیں مانگی، علی نے نہیں مانگی. جملہ سننا، جس نے اللہ کی مرضیاں بھی نہیں مانگی اس نے بھی ہاتھ اٹھا کے عباس کو مانگا ہے. مانگ رہے ہیں. مانگ کون رہا ہے بھائی؟ عباس کو کون مانگ رہا؟ میں؟ آپ؟ اگر میں سے بیان کروں بہت وقت چاہیے. قبلہ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، 2 مصرے. اگر وہ 2 مصرے آپ کی دل کی دہلیز پر دستک دے تو پھر ایک نعرہ یہاں سے ایسا اٹھنا چاہیے تو کربلا جا کے عباس کی ڈوری کو چوم کر آئے. شاعر کہتا ہے گھر میں 2 چاند ہیں پھر بھی ہے ستارے کی طلب. آپ کہہ رہے نا، آپ کہہ رہے، آپ اس سے کہہ رہے کہ عباس کے فضائل پڑھیں. مولوی کیا جانے کہ عباس کیا ہے؟ مولوی خطیب ذاکر عالم کیا بتائے گا کہ عباس کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے گھر میں 2 چاند ہیں پھر بھی ہے ستارے کی طلب. یہ تو حیدر ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے عباس. اس لیے کہ عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو. شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. بازو میرے غازی کے کاٹوں گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. برداشت کر لیں گے، ان کو فتویٰ تو نہیں لگائیں گے. علماء بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اکابرین بیٹھے ہیں.
میرے ابا کے دوستوں میں بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا نام سن کر پوری کائنات کھڑی ہو جائے اسے امام زمانہ کہتے ہیں، جس کا نام عریضے میں پڑھ کے امام زمانہ کھڑے ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب عریضہ جاتا ہے اور اس میں لکھنے والا جناب عباس کا نام لکھتا ہے، آپ اپنی جگہ سے کہا کیوں؟ کہ اس میں میرے جد عباس کا نام لکھا۔ کیا سمجھے باب حسین؟ آگے بتائیے کہ جناب عباس کا وجود مرسل اعظم کے ذہن میں تھا جناب جو سلسلہ ہے، کیا یہ سلسلہ رسول اللہ کے ذہن میں تھا؟ اسی لیے ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، اگر میں وہ بیان کروں تو آپ سمجھیں گے کہ واقعاً ایک عجیب و غریب کہتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفن نہیں تھا۔ یہ روایت ہے، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفن نہیں تھا۔ اگر رسول اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفن نہیں تھا۔ نہیں پہنچے، پھر سن لیجیے رسول نے کیا کہا؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفن نہیں تھا، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفن۔ یہ نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی، کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ کہہ کے رسول اللہ نے کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفن نہیں تھا، ایک فل اسٹاپ لگا دیا، خبردار علی کے علاوہ اس کائنات میں فاطمہ کے لائق کوئی نہیں، کوئی ہے کتنا ہی بڑا ہو، مگر اگر علی نہیں تو فاطمہ کا کوئی پلہ نہیں ہے، کوئی فاطمہ کے برابر نہیں ہے، کوئی فاطمہ کا کفن نہیں ہے، کوئی فاطمہ کے لائق نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ تو آقا شوستری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ جملہ اس لیے نہیں کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفن نہیں تھا، اس لیے چونکہ رسول اللہ کے ذہن میں فاطمہ کلامیہ کا وجود تھا۔ رسول جانتے تھے کہ لشکر میں بنا کے جا رہا ہوں، علمدار عباس ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ کہہ کے چلے گئے، ایک زمانہ آیا، یہی زمانہ جناب سیدہ کے بعد کا خطیر کے اور کربلا کے درمیان کا کہ ایک دن جناب ابو الفضل عباس کی ولادت کا اہتمام دے کے کیسے ہوتے جناب عقیل کو بلایا گیا۔ عقیل ماہر نصاب، عقیل سے بڑا کوئی ماہر نصاب نہیں تھا۔ بلایا اور بلانے کے بعد کیا کہا؟ اے عقیل میرے گھر میرے لیے ایک بہادر خاندان کی، بہادر خاندان کی کوئی خاتون تلاش کرو، کوئی شجاع خاندان کی۔ آپ نے بہت نہیں کی، علی نے کیا جملہ کہا؟ بہادر خاندان کی، بہادر خاندان کی، شجاع خاندان کی عورت تلاش کرو۔ یہ نہیں کہا کہ عورت بہادر تلاش کرو، خاندان تلاش کرو، یہ علی کا جملہ ہے۔ اللہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تو خاندان نہ ہو تو خود بہادر ہو؟ فرمایا مجھے عورت کو میدان میں تھوڑی بلوانا ہے، خاندان بہادر چاہیے، عورت بہادر نہیں چاہیے۔ میں جاؤ تو جناب عقیل نے کہا کہ بھائی کیا کوئی بہادر خاندان کی کوئی خاتون تلاش کرو جس سے مجھے شادی کرو۔ تو جناب عقیل نے جو غریب ملاقات ہے، تم نے سیدہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بطول کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب اس سے اچھی خاندان کی خاتون کہاں سے لاؤ؟ تمہیں شادی کرنا ہے کسی سے بھی کر لو۔ اہتمام دیکھیے، اہتمام۔ تو جناب عباس جناب امام حسین کے علمدار کا آمادگی کا اہتمام دیکھیے، کہنے لگے کہ علی میں شادی تو کسی سے بھی کر لوں، مگر کیا کروں؟ علی اپنے لیے زوجہ تلاش نہیں کر رہا ہے، عباس کے لیے ماں تلاش کر رہا ہے۔ میں اپنے لیے زوجہ تلاش کر رہا ہوں، میں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رشتہ لے کے گئے، رشتہ لے کے گئے بنی کلاب میں۔ اب تو بنی کلاب کے بادشاہ کو پتا چلا، سردار کو، کہ بنی ہاشم کا چشم چراغ آیا، پورے قبیلے کو لے کے پہنچا استقبال کے لیے۔ کہا کہ آئیے جناب عقیل کا احترام اکرام استقبال کیا گیا، بٹھایا گیا۔ حضور کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہم ایک رشتہ لے کے آئے، خوش ہو گئے۔ کہاں بنی ہاشم، کہاں ہم، کہاں خانہ کعبہ کے متولی، کہاں ہم، کہاں حاجیوں کو پانی پلانے والے، کہاں؟ سارے قبیلے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ بھائی مبارک ہو، کیا تمہارا نام تاریخ میں پیدا ہونے جا رہا ہے، آج کے بعد تمہارا تاریخ سے نام نہیں مٹے گا۔ کیوں؟ کہ تمہارے یہاں اس خاندان سے رشتہ آیا ہے
کے رشتے آسمانوں پر طے ہوتے آئے ہیں. تمہارے خاندان میں اس کا رشتہ آیا ہے جس خاندان کے رشتے آسمانوں پر طے ہوتے آئے. کہا بنی ہاشم. سارا قبیلہ خوش ہو گیا. ابھی یہ نہیں بتایا کہ رشتہ کس کا ہے. خوش ہیں کسی سے بھی ہو، اس لیے کہ اس خاندان میں تو سب علی ہے نا. کہا بیٹھنے میں کیا آپ نے غور ہی نہیں کیا. اس خاندان کے تو سب علی ہے نا. یہی تو ہوا تھا جب یزید کے دربار میں پوچھا گیا آپ کا نام، تو امام سجاد نے کہا علی ابن حسین. کہ وہ جب کربلا میں برچھی کھا کے شہید ہوا اس کا نام علی اکبر. کہ جس کے تیر لگا کہ علی اصغر. کہ تیرے باپ نے سب کا نام علی پہ رکھ دیا. تو امام سجاد نے وہی کہا او بادشاہ میرے باپ کو اس کے باپ کا نام پتا تھا اس لیے سب کا نام رکھ دیا. اس کے علاوہ نہیں. یہ سب تمہید ہے. اسی کو مجھے تقریر کرنے دے. کبیر رشتہ لے کر کہا اچھا کس کا؟ تو جناب یقین نے کہا کہ علی کا رشتہ لائے. کھڑا ہو گیا. کیا اس کا رشتہ لائے جو کھانے میں پیدا ہو گیا؟ اس کا رشتہ لائے جو رہنے نبوت پہ آ کے بولا ہے. اس کا رشتہ لائے ہو جو بدر میں آیا ہے، جو احد میں آیا ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو جبریل کا استاد ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جو مولود کعبہ ہے. کہا اس کا رشتہ ہے. اور خوش ہو گیا. پھر کبھی مجھے بات کہنے لگے مبارک ہو رشتہ اس کا آیا ہے کہ جس کا رشتہ جبریل آسمان سے لے کے آیا. اچھا کہ بتاؤ کس کی بیٹی ہے کہ جس کی نسبت سارے قبیلے دیہات ہو. کہا حضور ہماری بیٹی ہے. جب آپ کے گھر میں خود بیٹی موجود ہے. پھر آیا اور جناب یقین سے کہنے لگا حضور مجھے رشتہ قبول ہے. جناب یقین نے کہا بات تیری نہیں قبول، اپنی بیٹی سے جا کے پوچھ کہ اسے بھی قبول ہے کہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں خالی عباس فضیلت والے ہیں. میں بتاؤں گا کہ عباس کی ماں کیسی ہے. سمجھیں گے؟ گئے اور جانے کے بعد کہا بیٹی تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے. کہا بابا قبول ہے. کہا یہ تو پوچھ لو آیا کس کا ہے. اب جملہ سنیے گا آیا کس کا ہے. بس عباس کی ماں فاطمہ کلابیہ ام المؤمنین نے جملہ کہا کہتے بابا آپ کے پاس تو آج آیا ہے نا، میرے پاس 2 دن پہلے آ گیا ہے. آ جائے میرے پاس 2 روز پہلے آ چکا. میں وہ رشتہ قبول کر چکا. اس کا رشتہ شادی کی تاریخ رکھی گئی. علی کا شادی ہو گئی. جملہ کہتا ہوں اس طرح برداشت کرنے کی بات. مولانا بہت کم دروازے ہیں جس پر نبی اور علی دولہا بن کے گئے ہیں. بہت کم دروازے ہیں جن پر نبی اور علی دولہا بن کے گئے. ورنہ تاریخ میں ایسے باپ بھی ہیں جو بیٹیوں کو خود چھوڑ گئے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ. تاریخ میں نے آپ کو چنے میں سنا دی. بہت کم دروازے ایسے ہیں جس پر نبی اور علی دولہا بن کے گئے. اور نام اٹھائیں گے لوگ اپنی بیٹیاں چھوڑ کے گئے. ایسے کنیزی میں قبول کر لیجئے. اسے کنیزی میں قبول کی کیا نہیں. اٹھائیے تاریخ. کبھی زندگی رہی تو تاریخ بیان کر دوں گا آپ کے سامنے. مگر سنیے اب کیفیت کیا ہے. اب علی دولہا بن کے چلے. محسوس کیجیے گا ایک تو علی اس پہ سے دولہا بنے ہوئے نور للا نور. اب جیسے جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے ایسی بارات ہوتی ہے. جبرائیل آگے آگے فرشتے صدقہ اتار رہے ہیں، روحیں قربان ہو رہی ہیں، انبیاء ساتھ میں. یہ بارات ام المؤمنین کے دروازے تک پہنچ گئی. شادی اب ہوگا. جناب ام المؤمنین فاطمہ کی حویلی میں تشریف لائیں. جب تشریف لائیں تو 2 شہزادوں نے استقبال. یہ فاطمہ کلابیہ اس میں یاد. جب گھر میں داخل ہوئی تو دونوں بچوں نے کہا اماں سلام. بی بی ہاتھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی خبردار مجھے گھما نہ کہنا، میں کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے. ایسا کبھی آپ نے سوچا علی نے جب بھی دعا کی ایک ہی جملہ کہا علمدار دے دے، علمدار دے دے، علمدار دے دے، علمدار دے دے. تو
پوری دنیا میں عباس کی ایک فضیلت مشہور ہونا چاہیے تھی، علمدار، 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 مگر پوری دنیا میں فضیلتیں دو مشہور ہوئی، ایک علمدار، ایک وفادار، ایک علمدار، ایک وفادار، ایک علمدار، ایک وفادار۔ تو صفت تو ایک مانگی تھی، یہ دو صفتیں کیسے ہو گئی؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ باپ کے خون نے علمدار بنایا، ماں کے دودھ نے وفادار بنایا۔ ٹھیک ہے، آئیں اور اللہ نے وہ تاریخ دی جسے چار سامان کہتے ہیں کہ علی کے گھر میں وفاؤں کا قرآن نازل ہو گیا، علی کے گھر میں وفاؤں کا قرآن نازل ہو گیا۔ بڑی محبت کرتے تھے جناب امام حسین، امام حسین جناب حسین عباس سے بہت محبت کرتے تھے۔ تمہید مکمل ہو گیا، وہ جملہ 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد آپ تک آنے والا ہے۔ اسی کو تقریر کا تحفہ سمجھیے گا، اسی کو جناب عباس کے فضائل میں میری طرف سے ایک ناچیز تحفہ سمجھیے گا۔ فضائل بہت زیادہ ہیں، بس اسی جملے کو سن لیجئے۔ میں نے جنگ صفین نہیں پڑھی، میں نے کوئی ٹچ نہیں دیا کیونکہ میں پڑھوں گا لوگ کہنے دیے۔ پھر ایک جملہ جب جناب عباس 2-2.5-3 سال کے تھے نا، تو امام حسین کا ایک مزاج تھا۔ مزاج کیا تھا؟ امام حسین کا مزاج یہ تھا کہ امام حسین جناب عباس کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے۔ اپنی طاقت کو سنبھالیں، اب تو اس پہ نعرہ مارنا ہے۔ اب تک کی ساری مجلس اس جملے کی تمید، اور صاحب خدا کی قسم پوری تقریر قربان ہو جائے، پورا اسرا قربان ہو جائے اس جملے پر جو میں کہنے جا رہا، جس کی ردوں میں عباس گونجتا ہے، جو عباس کو اپنا آقا و مولا مانتا ہے، وہ جملہ سنے۔ امام حسین کا مزاج کیا تھا؟ کاندھوں پر عباس کو بٹھاتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے تھے، لوگ دیکھتے تھے۔ ایک دن چلا مل گیا، اس نے امام حسین سے کہا مولا ایک بات کرو، کہا کہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ عباس کو کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ ہے فاطمہ کے بیٹے، یہ فاطمہ کلابیہ کا بیٹا، آپ زہرا کے لال، یہ فاطمہ کلابیہ کا بیٹا، کہاں آپ کہاں یہ؟ تو امام حسین نے تیور بدل کے کہا میرے باپ کے ساتھ ہی سن، میں نے اسے محبت میں نہیں اٹھایا، سنے میں نے اسے محبت میں نہیں اٹھایا، کہ میں نے مجبوری میں عباس کو کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ کہ مولا کیسی مجبوری؟ کہ مجبوری یہ ہے کہ ہر دور کے علی پر واجب ہے، ہر دور کے محمد پر واجب ہے اپنے دور کے علی کو کاندھوں پر اٹھائے۔ میں اپنے دور کا محمد، یہ اپنے دور کا علی، میں کربلا کا محمد، یہ کربلا کا علی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ عباس کہاں ہے؟ کس کے کاندھوں پر؟ کس کے کاندھوں پر؟ کس کے کاندھوں پر؟ اور امام حسین کس کے کاندھے پر بیٹھتے ہیں؟ اسرائیل ختم ہو گیا، اب آپ سننا چاہتے ہیں اسی رنگت میں آگے سنیے، سمجھ گئے؟ اور یہ سمجھیے گا کہ یہ جملہ قرض ہے، اس کا اجر آپ کو جناب عباس دے کے جمع کرتا ہے۔ عباس کس کے کاندھوں پر؟ حسین۔ اور حسین کس کے کاندھوں پر؟ پہلے تو رسول کو سمجھ لو کہ اس کی بلندی کیا، پھر عباس کو سمجھنا کہ اس کی بلندی کیا ہے۔ سنیے کتنا بلند ہے کہ حسین کی توجہ چاہتا ہے حسین اس جملے پر۔ کتنے بلند ہے رسول؟ پھر سمجھیں گے آپ۔ لوگ کہتے ہیں رسول، سنو ہم بتائیں گے رسول کی بلندی کیا ہے۔ سب سے نیچے پانی، پانی نیچے زمین اوپر، زمین نیچے کعبہ اوپر، کعبہ نیچے کعبے کی چھت اوپر، کعبے کی چھت نیچے غلاف کعبہ اوپر، غلاف کعبہ نیچے ہوا اوپر، ہوا نیچے فضا اوپر، فضا نیچے خلا اوپر، خلا نیچے پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے حضرت عیسیٰ اوپر، حضرت عیسیٰ نیچے پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے کعبہ کو حسین وغیرہ اوپر، کعبہ کو حسین وغیرہ نیچے سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے ہمارے نبی کی چوٹیاں اوپر۔
جیسی فضیلتیں آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے یہاں جناب عباس کی ایک فضیلت مشہور ہے, علمدار, وفادار, شجاع, بہادر ہے. تم عباس کو محدود کر رہے ہو. علمدار, وفادار, بہادر, طاقتور, شجاع نہیں. کربلا میں حسین کے بعد سب سے بڑے عالم کا نام عباس تھا. آقا محمد شیرازی ایک جملہ واقعہ لکھتے ہیں کہ بہت بڑے عالم کربلا پہنچے, کوئی مسئلہ نہیں تھے, مسئلہ پیش آ گیا, پہنچ گئے. جب پہنچے تو دیکھا کہ امام حسین کا حرم بند ہو چکا تھا, جناب عباس کا بند ہو. وہ گئے زیارت کر کے آ گئے. نماز صبح کا انتظار کیا, جیسی جناب نماز صبح کا وقت آیا اٹھے اور امام حسین کا نام لگا اور جا کے عرض لگائی, مولا میرا مسئلہ علمی, اس مسئلے کو حل کر دیں, اس مسئلے کو حل کر دیں, حل کر دیں. جواب نہیں دیا. جب خان کو چھوڑے تو دیکھا مولا, مولا نے کہیں بتا کہ جب عباس کا حرم کھلا ہوا تو وہاں کیوں نہیں مسئلہ رکھا. مولا وہ تو شجاع ہے نا, بہادر, یہ تو علمی مسئلہ ہے. کہنے تو کچھ سمجھا ہی نہیں. میرے لشکر میں رجل الفقی حبیب بھی تھے, یعنی کہاں بیٹھے. یاد رکھیے گا, لشکر کا علمدار اسے بنایا جاتا ہے جو ہر فضیلت میں پورے لشکر سے بہتر ہو. آپ نے غور ہی نہیں کیا, پورے لشکر میں ہر اعتبار سے شجاعت, فضل, کرم, سخاوت, عبادت ہے, فصاحت, بلاغت, ہر اعتبار سے. کبیر کہا تو باقیوں نہیں کہہ رہا, کب بھلا ہے. سن, میرے لشکر میں مرد فقی بھی موجود تھے, حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے, مگر حبیب ابن مظاہر کی موجودگی میں نے علمدار عباس کو بنایا تاکہ تم سمجھو اس کی علمداری میں مرد فقی جیسے رہے. اسے عباس اہتمام دیکھا, کسی اعتبار سے, کسی رخ سے, کسی اینگل سے جناب عباس کی شخصیت کم نہیں ہے. ہاں, ہماری معرفت کم ہے, ہماری عقیدت کم ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اس بات پر اپنے قلم کی طرح بڑا ہونا چاہیے. قلم کی کیا عقیدت ہے. ہم تو اس بات پر لڑتے ہیں کہ ہتھکڑی بیڑی پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے. ہم تو اس بات پر لڑتے ہیں کلابہ پہننا چاہیے کہ نہیں. ہم تو اس بات پر لڑتے ہیں کہ جوتے کس محرم سے اتارنا چاہیے, اپنے نالین کس وقت. ہم اس کیسے ہیں. آفت کے دروازے کھلیں گے کہ عقیدت نہیں. جانتے ہیں کون ہے عباس؟ کون ہے عباس؟ جب تک عباس کربلا میں خیمے میں رہے, حسین کھڑے رہے. جب گئے تو حسین نے مرثیہ پڑھا, عباس تیرے جانے سے حسین کی قبر پر مولا تمہیں کو سوائے کو سکتا ہے. سنیں, جس علاقے سے میں آیا ہوں مظفر نگر, وہ دلی سے 120 کلومیٹر کے پاس ہے. میرے شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے بگرا کہا جاتا ہے. وہاں بگرا جو ہے جناب مفتی عباس کا ایک روزہ پڑا. وہاں برسوں پہلے ایک واقعہ ہوا, اسے سن لیجیے, شاید یہ مسائل کی ترمیم بن جائے. روز عاشور تھا, جلوس گاؤں سے نکل کر روزے پر آیا تھا. اس زمانے میں روزہ بھی کبھی تھا, جنگل تھا, جہاں فانوس چاروں طرف تھے. جب وہ قافلہ وہاں آیا روز عاشور, تو کچھ بچیاں بھی ساتھ چلی گئیں. تو بچیاں آئیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب جلوس نہیں جاتا ہے, بچے الگ رہتے ہیں, گھر والے الگ ہوتے ہیں. لوگ تعزیہ دفن کر کے واپس چلے گئے, مگر اس جلوس میں ایک بچی آئی تھی تو وہیں جنگل میں رہ گئی. وقت بڑھنے لگا, شام قریب آنے لگی, بچی گھبرانے لگی. جنگل میں بچی گھبرا رہی ہے, گھر میں ماں باپ گھبرا رہے ہیں. کہاں چلی گئی بچی, کہاں گئی وہ بچی؟ کافی دیر ہو گئی, بچی لوٹ کے نہیں آئی. اس کی ماں نے برقع پہنا اور جناب عباس کے روزے پڑا اور آ کے کہنے لگی, مولا آپ کو سکینہ کا واسطہ,
تو سکینہ کا واسطہ میری بچی مجھے ماں یہاں بیٹھ کے رو رہی ہے، بکا کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، مناجات کر رہی ہے، ادھر بچی گھر پہنچ گئی. گھر والے آئے اور کہنے لگے کہ وہ بچی آ گئی. وہ بچی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ بچی آئی نا، اس کی ماں نے پوچھا کہاں رہ گئی تھی، تو اس نے پورا واقعہ بیان کیا. کہتی اماں سب تعزیہ دفن کرنے میں تھے، میں چھوٹی سی کربلا الگ بنا رہی تھی. اماں جب میں وہ کربلا بنا کے واپس لوٹی تو میں نے دیکھا سب چلے گئے. اماں مجھے راستہ پتا نہیں تھا، میں وہیں بیٹھ کے رونے لگی. اور میں کہتی تھی بابا، مگر وہ میری فریاد سننے والا نہیں تھا. اماں میں نے دیکھا اتنی دیر میں ایک نقاب پوش آیا. اس نے کہا پریشان نہ ہو، تجھے میں گھر پہنچاؤں گا. اور اماں وہ میرا ہاتھ مجھے لے کے یہاں تک آ گیا اور اماں مجھے یہاں چھوڑ کے گیا. ماں بار بار پوچھ رہی بیٹی کو کون تھا جو چھوڑ کے گیا. کہنے لگی اماں اس نے نام نہیں بتایا. میری بچوں کو علامت تو یاد ہوگی نا کہ جس علامت سے پہچانا چاہے وہ کون تھا. کہنے لگی اماں میری عادت ہے جب میں گھر سے باہر جاتی ہوں بابا کی انگلی پکڑ کے جاتی ہوں.
اچھا مومن اس سے کہتی تھی بھائی میرے گھر آ کے نظر دے دینا. 1 سال پٹنہ میں کرفیو لگ گیا. حالات ٹھیک نہیں تھے, حالات ٹھیک نہیں تھے, مگر اس نے عادت کے مطابق نظر بنایا اور رکھ لی. صبح سے شام ہوئی کوئی نظر دینے والا نہیں ملا. اس نے عباس کے پرچم کی طرف دیکھا کہ مولا نظر لگانا میرا کام تھا, نظر دلوانا آپ کا کام ہے. مولا جب تک میری نظر نہیں آئے گی میں سوؤں گی نہیں. بیٹھی رہی. جب رات کا پہلا پہر آیا نا اس کے دروازے میں دستک ہوئی. اس نے جا کے دروازہ کھولا, ایک مومن کھڑا ہوا. کہتا بیوی میں تیرے گھر نظر دینے آیا. کہا یہ ذرا نظر دے دیجیے. وہ آئے اور جہاں نظر کا سامان رکھا تھا آگے کھڑے ہوئے, زبان سے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا. جب وہ جانے لگا تو اس بیوی نے کہا اے مومن میں مسلمان نہیں ہوں مگر تمہیں نظر نہیں دی. کیا کیوں؟ کہا آج تک جب سے میں نے نظر دینا شروع کیا جو بھی نظر دینے آتا آپ بتا کے نظر دیتا ہے. تم نے آپ کیوں نہیں بتائے؟ آیات جس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ نہ ہو. سنیں گے کیا مصیبت پڑھوں, کیا مصیبت پڑھوں؟ عباس کا خیمے سے جانا پڑھوں؟ نہیں, میں تمہیں وہ مصیبت سناتا ہوں جو سیدہ کو پسند ہے. عباس کے فضائل کا جو مصائب کا جو ٹکڑا جناب سیدہ کو پسند ہے وہ جانتے کون سا ہے؟ ایک ذاکر تھے 8 محرم کو جناب عباس کے مصائب میں جب پڑھ کے آگے سو گیا نا خان میں جناب سید آئے اور کہنے لگی اے ذاکر تمہیں میرے عباس کے مصائب پڑھے مگر مکمل نہیں پڑھے. کہ نہیں بی بی میں نے تو سارے مصائب پڑھے. بی بی میں نے خیمے سے نکلنا پڑا ہے, میں نے بازوؤں میں. کہ نہیں تم نے سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھی. کہ بی بی کون سی مصیبت؟ کہ میرے عباس کی سب سے بڑی مصیبت ہے گھوڑے سے زمین پہ آنا. کہ بی بی وہ کیسے؟ کہ سن جب آدمی اوپر سے زمین پہ طرف ہوتا ہے ارے ہاتھ میرے بھائی میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ نہ دے کے بعد فاطمہ خانم تھک گئے ہو, تھکنا نہیں ہے تمہیں. ہاں میرے جوانوں تم نے بڑی محنت کی ہے رات بھر. یہ ایسا خانے سجائے ہیں نا, یہ گلیاں سجائی ہیں مگر 3 دن رونق ہے. 3 دن کے بعد یہ رونقیں اچھل جائیں گی. وہ سوچ کے ہونا جانتے کیسے؟ ہاں جب انسان بلندی سے گرتا ہے ہاتھ دیکھ لیتا ہے. جب عباس زمین پہ گرے سنو عباس کی مصیبت سننا چاہتے ہو سنو. جب وہ کبھی بائک پہ یا موٹر سائیکل پہ جاتے ہو نا تیز اور خدا نہ خواستہ کوئی تنکا اڑ کے تمہاری آنکھ میں گرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ میں مسائل نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب کوئی تنکا تمہاری آنکھ میں گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل ہوتے نہیں, فطرت کا تقاضا ہے جیسے ہی آنکھ میں کچھ گزرے ہاتھ اٹھ کے ہاتھ میں جاتا ہے. میرے عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہاتھ نہ دے میرا عباس. سنیں گے میں شہادت نہیں کر رہا ہوں, میں شہادت نہیں پڑھوں گا, میں شہادت پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں. میں نے زندگی میں بہت کم شہادتیں پڑھی ہیں مگر میں ایسا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جائیں تو ہوتے ہوئے جائیں. اب آنکھ میں تو تیر لگ گیا, اب عباس کے ہاتھ نہیں ہے کہ اس تیر کو نکال لیں. کیسے چھپے عباس؟ دیکھیے کچھ اسلحے ہیں جو عرب میں استعمال کیے جاتے ہیں. تلوار آپ نے دیکھی, نیزہ آپ نے دیکھا, آلہ آپ نے دیکھا ہے, تیر آپ نے دیکھا ہے مگر گرز نہیں دیکھا. گرز جانتے کسے کہتے ہیں؟ گرز جانتے ہیں
اگر انسان کے مار کیا جائے برداشت نہیں کرتا. اب کیفیت سنیے گا. تیر تو آنکھ میں لگ چکا ہے. جب تیر آنکھ میں لگ چکا عباس کے بازو کٹ گئے. عباس کیسے نکالے؟ وہ تیر کیسے نکالے؟ تاریخ کہتے ہیں غازی جھکے اور جھکنے کے بعد جو گھوڑا تھا نا گھوڑے کے اور اپنے زانو کے بیچ میں اس تیر کو دبایا. اب غازی کو سامنے کرنا نہیں آتا. جھکا کے اس تیر کو کھینچنا چاہتے تھے. اتنی دیر میں ایک بلور پڑا اور عباس کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں بنے. تم نے محسوس ہی نہیں کیا. ارے گرز کا لگنا تھا. عباس سے سمجھا نہ گیا. غازی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ گئے. آواز دی مولا میرا آخری سلام. زندگی میں آہستہ قدم چلنے والے حسین دوڑ کر پہنچے. میں نہیں بتاؤں گا کہ حسین نے بازو کیسے اٹھائے مگر ہاں یہ برداشت کر لیجیے گا. جب پہنچے نا جب پہنچے تو ایک جملہ کہا عباس غریب بھائی آ گیا. غریب بھائی آ گیا. یا شاید باز نہیں بدلتا. مولا میں تو امید چھوڑ کے آیا تھا. یہ اتنی جلدی ہوئی. اے میرے بھائی جس کا جوان بھائی بن جائے وہ غریب ہو جاتا ہے. عباس 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 مولا اے مولا مولا میری دو خواہشیں. کہ کیا کہ مولا پہلی خواہش ہے لاشوں کو خیمے میں مت لے جانا. سکینہ سے شرمندہ. دوسرے مولا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. آج دنیا سے جا رہا ہوں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عباس کرو مولا کیسے کرو؟ ایک آنکھ میں تیر ہے ایک میں خون کرایا. حسین نے ابا کی دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا. اے میرے بھائی اے میرے شیر اے میری سہارت اے میرے لالدار اے میرے وفادار زیارت کر چکے حسین. اب حسین کہتے ہیں عباس میری بھی دو خواہشیں. مولا بتائیے مولا بتائیے. کہنے لگے عباس جب دو بھائی گھر سے نکلتے ہیں نا ایک لوٹ کے چلا جاتا ہے ایک نہیں جاتا تو ماں پوچھتی ہے تیرا دوسرا بھائی کہاں رہ گیا. عباس تم جنت جا رہے ہو. اللہ فاطمہ پوچھے گی عباس میرا حسین کہاں ہے؟ کہنا اللہ کمر پہنچ چکی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. تھک گئے نا تھک گئے ہو نا. تھکنا نہیں تمہیں. یہ سوچنا کہ آج دو مائیں پرسالے میں آئی ہے. ایک حسین کی ماں ایک عباس کی ماں. ہاں سینے پہ ماتم کرو چہرے پہ ماتم کرو رخساروں پہ ماتم کرو سروں پہ ماتم کرو. واہ غربتا واہ باسا واہ مصیبتا واہ باسا. سنو گے بس ایک جملہ سن لیجیے. میں پڑھ چکا تم سن چکے. آخری جملہ سن لیجیے تاکہ آپ بھی تھکے رولے. کہتے ہیں عباس میری بھی دو خواہشیں. عباس کی خواہش تو میں نے بتا دی. جی مولا. عباس میری دوسری خواہش ہے. کہاں مولا بتائیے؟ کہتے میرے بھائی جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے نا آج تک آقا کہا ہے. آج بھائی کہہ دو ایک بار کہہ دو بھائی یا حسین. ارے عباس کا